حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور حکمت کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے جنہیں خدا نے خاص حکمت، علم اور طاقت سے نوازا تھا۔ ان کی بادشاہت نہ صرف تاریخ میں منفرد ہے بلکہ قرآن اور احادیث میں بھی ان کی حکمرانی کو ایک ایسی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس میں عدل، حکمت، طاقت اور نیک نیتی شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف دنیا کی سلطنت دی بلکہ انہیں مخلوقات کی زبان سمجھنے، جنات، پرندوں اور حیوانات پر حکومت کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ان کی بادشاہت کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک روایت کے مطابق وہ دنیا کے مختلف خطوں میں حکمرانی کرتے تھے اور ہر مخلوق ان کے حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ بادشاہت کی ابتدا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا آغاز ایک خاص واقعہ سے ہوا۔ اپنے والد حضرت دیوڈ علیہ السلام سے بادشاہت سنبھالی اور ان کی تعلیمات اور تجربات کو اپنے دور میں بروئے کار لایا۔ اب کی اولین کوششیں ملک میں عدل و انصاف کو قائم کرنا تھیں تاکہ ہر شہری کو اس کا حق ملے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے سلیمان کو بادشاہ بنایا اور ہر چیز کا علم دیا، اور ہم نے جنات اور آدمیوں اور پرندوں کو اس کے تابع کر دیا تھا، اور وہ ہر چیز کے لیے ایک مضبوط ہتھیار تھا۔ سورۃ النباء 79۔ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی وسعت اور طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب کے پاس ایسی طاقت تھی کہ نہ صرف انسان اب کے حکم مانتے بلکہ جنات اور پرندے بھی اب کے تابع تھے۔ حکمت اور عدل کی مثال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی میں سب سے خاص بات ان کا عدل تھا۔ اب انصاف میں اتنے بے مثال تھے کہ لوگ دور دور سے اب کے دربار میں انصاف کے لیے آتے۔ ان کی عدالت کی مشہور مثال بھی ہے جسے قرآن میں نہیں مگر تاریخ اور روایات میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ دو عورتیں عدالت میں آئیں اور دونوں نے دعویٰ کیا کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بچے کو آدھا آدھا کاٹ دیا جائے تاکہ ہر عورت کو برابر حصہ ملے۔ اس پر اصل ماں نے فوراً بچے کو قتل کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کا دل بچے کے درد سے بھر گیا تھا۔ اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حقیقی ماں کو پہچان لیا اور بچے کو اسی کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ حکمت اور انصاف کی اعلیٰ مثال ہے۔ قدرت اور سلطنت کا وسیع دائرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک خاص تخت تھا جو ہوا کے ذریعے تیز رفتاری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا تھا۔ اس کے علاوہ اب کے پاس ایک خاص گدھا بھی تھا جو پانی میں تیرتا تھا اور زمین پر بھی چلتا تھا۔ اس طرح اب کی بادشاہت کا دائرہ وسیع تھا اور اپنے عہد میں بہت سے قلعے، محل اور باغات تعمیر کروائے۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑے جہاز کا انتظام کیا تھا جس میں جواہرات، قیمتی پتھر اور خزانے رکھے گئے تھے۔ یہ جہاز سمندر کے پار سفر کرتا اور دور دراز ملکوں سے قیمتی سامان لاتا۔ ان کی سلطنت اقتصادی اور تجارتی لحاظ سے بھی بے حد مضبوط تھی۔ جنات اور مخلوقات کی فرمانبرداری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی سب سے انوکھی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات اور مخلوقات کی زبان سمجھنے اور انہیں حکم دینے کی طاقت دی تھی۔ جنات اب کے دربار کے خادم تھے اور اب کے حکم سے کام کرتے تھے۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑے اور قیمتی محل کی تعمیر کرائی جو بہت عمدہ اور خوبصورت تھا۔ جنات نے دن رات کام کیا تاکہ یہ محل جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ اس کا منظر ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ محل صرف انسانوں کی محنت سے نہیں بلکہ ایک خاص الہی حکمت اور قوت سے بنایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا معروف دعا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں حکمت، سمجھ بوجھ اور قدرت دی جائے تاکہ وہ اپنی بادشاہت کو عدل اور انصاف کے ساتھ چلا سکیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اے میرے رب، مجھے حکمت اور ایسی بات کا علم عطا فرما کہ میں تیری رضا حاصل کر سکوں اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دے۔ سورۃ سعد۔ یہ دعا ان کی عاجزی اور حکمت کی گواہی دیتی ہے کہ وہ صرف طاقت کے لیے نہیں بلکہ علم اور نیکی کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہتے تھے۔ نتیجہ اور سبق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی سب سے بڑی خوبی ان کا عدل، حکمت اور اللہ پر اعتماد تھا۔ ان کی طاقت اور حکمرانی کا راز صرف طاقت میں نہیں بلکہ نیکی، علم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اور وسائل کی فراوانی کے باوجود اگر حکمرانوں میں حکمت، انصاف اور عاجزی نہ ہو تو سلطنت کی بقا ممکن نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہمیں دکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور نیکی میں ہے۔